ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے 3 ماہ کا بچہ ڈاکٹر کو دکھانے آئی اور ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کے کان میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے بچے کا معائنہ کیا اور کہا واقعی اس کے کان میں انفیکشن ہوا ہے، اور نوٹ پیڈ اٹھا کر کچھ دوائی لکھی اور رخصت کیا۔ میں حیران تھا۔ عورت جانے لگی تو میں نے آواز دے کر انہیں روکا۔ وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگی جیسے کچھ بھول گئی ہو۔ میں نے کہا، بہن جی آپ کا بچہ 3 ماہ اور 7 دن کا ہے، جو بول بھی نہیں سکتا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے کان میں تکلیف ہے؟ یہ سن کر وہ مسکرائی اور میری طرف رخ کر کے کہنے لگی، بھائی جی آپ کان کی تکلیف پہ حیران ہیں؟ میں اس کے رگ رگ سے واقف ہوں۔ یہ کب روتا ہے، کب جاگتا ہے، کب سوتا ہے، اور تو اور مجھے اس کے سارے دن کا شیڈول پتہ ہے، کیونکہ میں ایک ماں ہوں۔ اس لیے انسان کو جب کوئی تکلیف ہو تو اس کے دن بھر کا شیڈول بدل جاتا ہے، اور کھانے پینے، سونے جاگنے کے اوقات بھی بدل جاتے ہیں۔ طبیعت خراب ہونے سے انسان ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ کل رات سے میرا بچہ بھی خلاف معمول روئے جا رہا ہے۔ رات جاگ کر گزاری میں نے اس کے ساتھ۔ صبح کو میں نے غور کیا تو بچہ رو رہا تھا، تو ساتھ ہی اپنا ننھا ہاتھ اپنی ننھی سی کان کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بچے کو اس کے باپ کے پاس لے گئی اور اس کو کہا کہ اس کے کان میں درد ہے۔ یہ سن کر وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ مجھے کیسے پتہ چلا۔ اس نے بچے کے کان پہ ہاتھ رکھا تو بچہ اور زور سے رونے لگا، اور میں بھی بچے کی تکلیف دیکھ کر رونے لگی۔ اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکی، کیونکہ میں ماں ہوں۔ عورت چلی گئی اور میں نم آنکھوں سے دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ ماں 3 ماہ کے بچے کا دکھ درد سمجھ سکتی ہے، اور میں روزانہ ماں سے کتنی دفعہ جھوٹ بولتا ہوں، اور وہ یقیناً میرے سارے جھوٹ جانتی ہے کیونکہ وہ ماں ہے۔ تب سے میں نے کبھی ماں سے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ سب ماؤں کو زندہ سلامت رکھیں، اور جن کی ماں دنیا سے پردہ کر گئی ہوں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل کر دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔